الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے اور بنایا ہے، تو اس دنیا میں ہر انسان ایک امتحان میں موجود ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے وہ غیر ایمان والا ہے۔ ہر ایک دنیا میں جو آیا ہے وہ ایک امتحان کے لیے آیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مختلف اوقات میں امتحان کے مختلف انداز ہیں، مختلف اوقات میں امتحان کے مختلف انداز ہیں، اور جیسا امتحان انسان کا ہوگا اس میں امتحان میں انسان جیسی کامیابی حاصل کرے گا ویسی اللہ کی طرف سے اس کو اکرام اور اعزاز سے بھی نوازا جائے گا، ویسا اللہ کی طرف سے اسے اکرام اور اعزاز سے بھی نوازا جائے گا۔ چنانچہ ہر عمر کا امتحان مختلف ہوتا ہے، ہر حالت کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ آج جو انسان مختلف مصائب اور مسائل کا اور بیماریوں کا شکار ہے نا، اور اس کے حل کے لیے ہر انسان وسائل کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، جبکہ ہر مسئلے کا حل اللہ نے وسائل میں نہیں رکھا۔ جس وسیلے میں اللہ نے، جس سبب میں اللہ نے حل رکھا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو اس سبب سے اسے حل ملے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اس سبب سے اسے اس کا حل نہیں ملے گا، وہ پریشانی کا شکار رہے گا، وہ پریشانی کا شکار رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس وقت جو مسلمان تباہی اور بربادی کا شکار ہے، اس وقت جو مسلمان آزمائش اور تکلیفوں کا شکار ہے، اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کہنے کو ہر ایک مسلمان ہے، مردم شماری میں مسلمان ہے، شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، ماں باپ نے اسلامی نام رکھا ہے، پیدا ہوا اسلامی رسومات کی گئیں، مرے گا تو اسلامی رسومات کی جائیں گی، لیکن درمیان کی جو زندگی ہے نا، اس میں بظاہر نظر مسلمان آ رہا، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ آسمان والے کی فہرست میں اس کا شمار غیر مسلموں میں ہو، مسلمانوں میں نہ ہو۔ کیونکہ بہت سے انسان ہم نے دنیا کے اندر دیکھا نا، بہت سی دفعہ، بلکہ ہمارے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ہم گمان کچھ کرتے ہیں اور وہ پتہ کچھ اور چلتا ہے۔ یہاں ایسا تو نہیں اپنے آپ کو مسلمان گمان کر رہے ہیں، اور جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے انعامات تقسیم کیے جائیں اسلام کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، تو ہمارا کوئی حصہ اس میں نہ ہو، شماری نہ ہو مسلمانوں میں۔ تو ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی برائی اور ایک ایسا گناہ جو آج ہر انسان کی، ہر مسلمان کی زندگی کے اندر ہے، جس کی وجہ سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان یہ دونوں جڑواں بھائی ہے، ایک جائے گا دوسرا بھی چلے جائے گا۔ حیا گئی ایمان بھی چلا گیا، ایمان نہیں ہے حیا نہیں ہو سکتی۔
اس لیے آپ دیکھیں غیر مسلموں کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ان کے یہاں ماں بہن بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہوتا, بیوی کا کوئی فرق نہیں ہوتا. وہ ایک کلچر ہے گرل فرینڈ کا, اس میں ماں بہن بیوی بیٹی سب برابر ہے. اسلام ہے جو حیا کا درس دیتا ہے, جو با حیا معاشرہ تشکیل دینے کا خواہش اور تشکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہے. اسلام ہے جو با حیا معاشرہ چاہتا ہے, با حیا افراد چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت, جب حیا تجھ سے چلی جائے تو جو تیرا جی چاہے تو کرو. اور حیا بہت بڑی دولت اور نعمت ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے حیا کی دولت عطا کرتا ہے, اور جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بے غیرت اور بے حیا بنا دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ خود با حیا ہے, اور کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے زیادہ حیادار انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور اللہ جسے ناپسند کرتا ہے اسے بے حیا کر دیتا ہے, جس کو محبوب رکھتا ہے اسے حیادار بنا دیتا ہے. حیا کا جوہر اسے عطا کرتا ہے, حیا کا تاج اس کے سر پہ اللہ سجا دیتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نا کہ عرب کی کوانی لڑکیوں سے زیادہ اللہ کے نبی با حیا تھے. کبھی اللہ کے نبی نگاہ نہیں اٹھایا کرتے, کبھی نگاہ اٹھا کر اللہ کے نبی نے نامحرم کو نہیں دیکھا ساری زندگی. بلکہ حیا کا تو یہ حال تھا کہ آپ بچپن میں چھوٹے سے تھے, اللہ کی شان آپ کا تہبند کھل گیا, جیسے ہی کھلا آپ بے ہوش ہو گئے. اتنے با حیا تھے اللہ کے نبی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے, کتنی حیا تھی یوسف علیہ السلام میں, کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور سارے محل کے دروازے اس نے بند کرا دیے ہیں. حال یہ ہے کہ عورت خود دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال کمال کو ہے, اور یوسف علیہ السلام کا شباب اور جوانی عروج پر پہنچی ہوئی ہے, اور شادی شدہ بھی نہیں ہے, بلوغت کو پہنچے ہوئے نوجوان ہیں. یوسف علیہ السلام اسی حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہمت کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لگے دروازوں پر, بند دروازوں پر لگے تالوں کو اللہ کھول دیتا ہے, اور یوسف علیہ السلام اس طرح گناہ سے بچ جاتے ہیں. ہمت کی نا, اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا عزم کیا اور ارادہ کیا. تو جو جتنا زیادہ انبیاء علیہ السلام کے قریب ہوگا, نبی علیہ السلام کی زندگی کو جس نے جتنا زیادہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کی ہوگی, اتنا اللہ اسے حیا کی دولت عطا فرمائے گا. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا, ان کا لوٹا گم ہو گیا تو رونے لگے. کسی نے کہا, مریدین نے, حضرت رونے کی کیا بات ہے, آپ کا لوٹا گم ہو گیا, ہم دوسرا لوٹا خرید کے آپ کو دے دیتے ہیں. کہا نہیں, 30 سال سے میں اس لوٹے کو استعمال کر رہا تھا. تو کیا ہو گیا, اتنی کوئی لوٹے کے ساتھ کیا یاری ہے آپ کی؟ فرمانے لگے, بات یہ نہیں ہے, یہ ایک لوٹا تھا جس نے میری شرمگاہ کو دیکھا ہوا تھا, اب دوسرا لوٹا بھی میری شرمگاہ کو دیکھ لے گا. سوچ تھی نا, یہ نظریے ہی ختم ہو گئے, یہ سوچ ہی ختم ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, بڑا خوبصورت, بڑا حسین اور جمیل تھا. ہمیشہ پہلی سب میں نماز پڑھا کرتا تھا, تہجد گزار تھا, نمازی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس پر بڑا رشک آتا تھا. حسن و جمال بھی ہے, جوانی بھی ہے, اور اس حال میں اللہ کی طرف متوجہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان. ایک مرتبہ ایک رات نماز پڑھ کے جا رہا تھا, ایک نوجوان لڑکی نے اس سے ایک راستے میں کہا کہ میرے گھر میں کچھ بیمار مرد پڑا ہوا ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی مریض ہے, کوئی اور ہے نہیں, اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آپ آؤ اور ہم مل کر اسے باہر کسی شفا خانے لے جاتے ہیں.
اللہ کی شان، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس لڑکی نے دروازے کو بند کر دیا اور گناہ کی طرف متوجہ کرنے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا اللہ سے ڈر، اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ نے کہا اگر تو نے میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا تو میں ابھی شور مچا دوں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی کہ تو میرے گھر میں غلط کام کی نیت سے میرے پاس آیا تھا۔ نوجوان نے کہا اب کیا ہوگا؟ فوراً اس نے آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ سے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان کا گروہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ نہ محرم مجھے بات کرنے کی دعوت دے، نہ محرم مجھے ملاقات کرنے کی دعوت دے، نہ محرم مجھے گناہ کرنے کی دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے۔ ہو نہیں سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، جس اللہ نے کان میں سنوائی دی، جس اللہ نے آنکھوں میں بینائی دی، جس اللہ نے دماغ کو سوچنے کی طاقت دی، جس اللہ نے دل کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، جس اللہ نے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، اس سارے وجود کو اسی اللہ کے خلاف میں استعمال کروں، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے یہ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی بے ہوش ہوا تو لڑکی بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے اپنی جو گھر میں باندی تھی یا غلام تھا جو بھی تھا اس کے ساتھ کہا بھائی اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر پہنچاؤ۔ چنانچہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ تو والد نے اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ والد بڑا پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا میرے بچے؟ ہوش آیا، کہا کیا ہوا بیٹا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اس نے پورا قصہ بتایا۔ دوبارہ یہ آیت پڑھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پھر چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس صدمے کو بھی برداشت نہیں کر سکا کہ گناہ کی دعوت مجھے کیسے دی گئی، اتنا اس کے دل و دماغ پہ اس کا بوجھ تھا۔ چنانچہ والد نے راتوں رات اسے نہلایا، غسل دیا، نماز جنازہ اس کی ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو بتایا گیا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ وہ پورا قصہ سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی خبر پہ لے جاؤ۔ اور جب آپ اس کی خبر پہ گئے تو آپ نے آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان تیرے لیے خوشخبری ہو، تو نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا، آج اللہ نے جو تیرے لیے قرآن میں وعدے کا اعلان کیا تھا کہ جو گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا میں اسے 2 جنتیں دوں گا، تجھے اللہ نے 2 جنتیں عطا کر۔ کتنا آسان ہے، کتنا سہل ہے کہ نفس کے تقاضے کے مطابق بے حیائی والے گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ بے حیائی کے تقاضے سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ حضرت سلیمان بن یسار رضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، رستے میں جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ چنانچہ لوگ چلے گئے جو قافلے میں موجود تھے سامان لینے کے لیے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ایک سامان دوسرا سامان یہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے بڑے اللہ والے۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی آئی انہیں گناہ کی طرف متوجہ کرنے، بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ فوراً نگاہ کو نیچے کیا اور رونے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، آنسو نکلنا شروع ہوئے، یہ لڑکی بھی رونے لگ گئی۔ اتنے میں آپ کے ساتھی آ گئے، کہنے لگے حضرت وہ آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، آپ کو افاقہ ہوا، لڑکی چلی گئی تو مریدین نے پوچھا، قافلے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمانے لگے یہ لڑکی مجھے گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، میں رونے لگا کہ یہ گناہ کی لذت تو تھوڑی دیر کی ہے اور جہنم کی آگ اتنا لمبا وقت کون برداشت کرے گا، کون اس کو سہے گا؟ اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا انجام بھی تو میں نے بھگتنا ہے نا،
اس آنکھوں سے اگر غلط دیکھوں گا تو اس کا انجام بھی تو میں نے بھگتنا ہے، اس کان سے غلط سنوں گا تو اس کا انجام بھی تو میں نے بھگتنا ہے، اس زبان سے غلط بولوں گا تو اس کا انجام بھی تو بھگتنا ہے، ان ہاتھوں سے غلط پکڑوں گا تو اس کا انجام بھی تو بھگتوں گا، ان پاؤں سے غلط چلوں گا تو اس کا انجام بھی تو بھگتوں گا نا۔ چنانچہ گناہ کی لذت تو تھوڑی دیر کی ہوگی، لیکن اس کا جو انجام ہے، اس کا جو وبال ہے، اس کے لیے بنایا گیا جو اللہ کی طرف سے عذاب ہے وہ بہت طویل ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو۔ چنانچہ جب ساتھیوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے حضرت اگر ہم آپ کی جگہ ہوتے ہم گناہ میں پڑ جاتے، اللہ نے آپ کو ہمت دی، اللہ نے آپ کو بچایا۔ اس سے ساتھیوں کے دل میں اللہ نے ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ نیکی عزت کو بڑھا دیتی ہے، گناہ ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ انسان کتنا ہی اپنے آپ کو ظاہر میں عزت دار بنانے کی کوشش کرے، لیکن گناہ انسان کو ذلیل کر دے، گناہ انسان کو رسوا کر دے۔ اللہ کی شان جب سوئے خواب میں یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے سلیمان تمہارے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہوا، اللہ نے تمہیں کامیاب کیا۔ تو سلیمان نے کہا حضرت آپ کے ساتھ بھی تو ایسا عجیب معاملہ ہوا تھا، آپ کو بھی تو اللہ نے کامیاب کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام گناہ کی طرف بلایا جا رہا، وقت کی خوبصورت لڑکیاں لائن سے بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا، فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ اس گناہ والی آسان زندگی سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل بھیج دے، مجھے جیل کی زندگی دے دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس گناہ والی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مشقت کو برداشت کرنا قبول کر رہے ہیں، لیکن گناہ کو قبول نہیں کر۔ زندگی میں آسانیاں تھی، محل میں رہتے تھے، بادشاہ کا محل تھا، لیکن وہاں یہ بات دل و دماغ پہ آئی کہ یہاں رہ کر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، اس سے بہتر ہے جیل کی زندگی، جیل میں چلے جاؤ۔ کہ دنیا کی چند روزہ جیل برداشت کرنا آسان ہے، یہ گناہ اللہ نہ کرے دنیا کی زندگی کے اندر ہو گیا، آخرت کی طویل جیل برداشت کرنا بہت مشکل کام، بہت مشکل ہوگا میرے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے دو عابد تھے نا، بڑے عبادت گزار تھے، ان کے زمانے میں خاتون تھی سوسم اس کا نام تھا، وہ بھی بڑی عابدہ تھی۔ یہ دونوں عبادت گزار رات کو باغ میں جاتے ہیں اور ایک درخت کے پاس، دوسرا دوسری درخت کے پاس عبادت کرتا رہتا۔ ایک رات ایک خاتون بھی اس باغ میں عبادت کے لیے آ گئی، وہ ایک درخت کے پاس عبادت کر رہی تھی، بڑی اللہ نے اس کو حسین و جمیل بنایا تھا۔ یہ دونوں عابدوں نے جب اسے دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے سوچا کہ ہم اسے گناہ کی طرف بلاتے ہیں، اگر اس نے ہماری بات کو مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو محلے میں، علاقے میں، ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عزت ہے، ہم اسے بدنام کریں گے، اسے پکڑ کر لوگوں کے پاس لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ رات کے وقت میں باغ میں آئی تھی اور ہمیں گناہ کی طرف بلا رہی تھی، اس نے گناہ کیا ہے، لڑکا ہم سے بھاگ گیا، چھوٹ گیا ہے، لیکن یہ اس کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے، بلیک میل کیا۔ انہوں نے کہا یار عزت ذلت اللہ کا کے خزانوں سے آتی ہے، میں گناہ تو نہیں کر سکتی، کام حرام ہے میں نہیں کر سکتی۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑا دونوں نے اور جا کر محلے میں اسے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو گناہ کرتا تھا اسے 3 دن تک مین سڑک پر چوک پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، تیسرے دن آسمان سے آگ اترتی اور اسے جلا دیتی تھی۔ اللہ کی شان 2-2.5 دن گزر گئے، آگے آسمان سے نہیں اتری اسے جلانے کے لیے، اس خاتون کو جلانے کے لیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں تشریف لائے، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے وحی کر دی تھی، دونوں عابدوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے اسی طرح جھوٹ موٹ کا جو اپنے ذہن میں قصہ بنایا تھا وہ بتایا۔ ایک کو بلایا، کہا اچھا یہ اس کو تم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا، کہاں یہ غلط کام کون سے درخت کے پاس کر رہی تھی؟ اس نے الگ کیفیت بتائی، دوسرے نے الگ کیفیت بتائی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا یہ تو دونوں الگ الگ بات کر رہے ہیں، جھوٹے یہ ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو ہٹا دیا گیا، ان دونوں عابدوں کو جو ظاہر میں عابد کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے ان دونوں کو وہاں کھڑا کر دیا، آگ آئی اور ان دونوں کو جلا کے غرق کر دیا۔ تو نیکی تھی نا، ذلیل کرنے کی معاشرے میں لوگوں نے کوشش کی، اللہ نے عزت رکھ لی۔ گناہ تھا،
لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے ظاہری حلیے کے ذریعے اللہ نے موت کے وقت ذلیل کر کے رکھ دی، اللہ نے موت کے وقت ذلیل کر کے رکھ دی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ زندگی کے اندر ہو، اللہ کی نافرمانی بھی ہو اور مسلمان عزت والا بھی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بچانا اور دل کو یہ بات کہنا، دیکھ گناہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کا خمیازہ بھگتنا بڑا مشکل، گناہ کا خمیازہ بھگتنا بڑا مشکل۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد، نیک، عبادت گزار انسان تھا، اپنے عبادت خانے میں خاموشی سے عبادت کرتا رہتا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے، بدماشوں نے اس سے بڑے پریشان تھے، خاتون کو تیار کیا، بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اسے پیسے دیے، اسے کہا یہ لو پیسے، تم اس عبادت گزار کو کسی طریقے سے اپنے چنگل میں پھنسا کر گناہ کروا لو، منہ اس سے کالا کروا لو، ہم تمہیں اور بھی پیسے دیں گے۔ چنانچہ رات کا وقت تھا، یہ عبادت کر رہا تھا، نیچے سے آندھی اور بارش ہو رہی تھی، اوپر سے ایک خاتون نیچے سے گزر رہی تھی، اس نے آواز لگائی، بھائی اس حال میں میرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، کوئی ہے جو میری آواز کو سنے اور مجھے پناہ دے دے۔ اس نے اگنور کیا، توجہ نہیں دی، پھر آواز دی، پھر اس نے توجہ نہیں دی، پھر آواز دی، اس نے دروازہ کھولا عبادت خانے کا اور کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، پیچھے ایک طرف بیٹھ جاؤ، چادر دے دی، کہا اس کو اوڑھ کے سو جاؤ، اپنا آرام کر لو۔ یہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ یہ خاتون اس کے پاس آئی اور اپنی جسم کی نمائش کرنے لگی، گناہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حرکتیں کرنے لگی، اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس عبادت خانے کے اندر ایک چراغ جل رہا تھا، اس نے اپنی ایک انگلی جلائی، پھر دل کا میلان ہوا، دوسری انگلی جلائی اور اپنے آپ سے کہنے لگا تو اگر اس دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر گناہ کر لے، جبکہ آخرت کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ پھر تیسری انگلی جلائی، چوتھی انگلی جلائی، پانچویں، حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کی ساری انگلیاں اس نے جلا ڈالی اور اپنے آپ کو کہتا رہا دیکھ تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سک رہا، گناہ کی وجہ سے آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی، آخرت میں کیا بنے گا۔ اللہ کی شان، جب خاتون نے، لڑکی نے یہ دیکھا کہ اس نے تو اپنی ساری انگلیاں جلا دی، اس نے وہیں چیخ ماری اور وہیں مر گئی، وہیں مر گئی۔ جب انسان کا اپنا عزم ہو نا، اپنا ارادہ ہو کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نافرمانی میرے لیے پہاڑ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے گناہ پہاڑ جتنا وزنی ہوتا ہے اور اس کی مثال پہاڑ کی طرح اس کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور منافق کے لیے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، وہ گناہ کرتا ہے اتنا ایزیلی رہتا ہے، مطمئن رہتا، مطمئن رہتا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، گناہ، بے حیائی، آج نمازی ہے بے حیائی ہے، روزے دار ہے پھر بھی بے حیائی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے پھر بھی بے حیائی کرتا ہے، حج عمرے کرتا ہے پھر بھی بے حیائی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے پھر بھی بے حیائی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر بھی بے حیائی کرتا ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم الشان شعبہ ہے۔ جب حیا تمہارے اندر ہوگی اللہ زندگی کو خوبصورت بنا دے، اور حیا زندگی سے گئی اللہ ہستی بستی زندگی کو، اللہ پھول کی طرح کھلکھلاتی زندگی کو، خوشبو کی طرح مہکتی زندگی کو تباہی اور بربادی اور جہنم بنا دے گا۔ آج جو ہماری زندگی میں فساد ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہی، آپ دیکھیں نا مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، اور اگر کسی بھی ایک نمازی کا موبائل چیک کرو تو وہ بھی بے حیائی والی چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بے حیائی والی چیزوں سے بھرا ہوا، اور مطمئن بھی، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں ایسا گناہ کر رہا ہوں کہ جس کے سبب میری عبادت کی روح ختم ہو رہی ہے، میں ایسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ایمان کی طاقت برباد ہو رہی ہے، میں ایسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری ایمان کی روح کو موت آ چکی ہے۔ ایک آدمی ہو نا، بڑا ٹکٹا ہو، صحت مند ہو، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، زبان بھی صحیح ہے، پر چلتا نہیں، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، پکڑتا نہیں۔ آپ پوچھے بھائی کیا ہو گیا، کہیں گے بھائی روح نکل گئی۔ کیا کہیں گے؟ روح نکل گئی۔ پاؤں ہے پر چل نہیں سک رہا،
ہاتھ ہے پر پکڑ نہیں سک رہا, زبانے پر بول نہیں سک رہا, کانے پر سن نہیں سک رہا. وجہ کیا ہے؟ روح نکل گئی. اور عمر کتنی ہے؟ 85 سال, 80 سال. اور بھائی 80 سال تک چلنے کی پریکٹس کرنے کے بعد, بولنے کی مشق کرنے کے بعد, 80 سال تک سنتا رہا, بولتا رہا, چباتا رہا, پکڑتا رہا, دیکھتا رہا, چلتا رہا, سوچتا رہا, فیصلے کرتا رہا. اب روح نکلی تو 80 سال جب اس انداز کی زندگی گزاری, 80 سیکنڈ تو گزار لے کم از کم. 80 سیکنڈ بھی وہ نہیں گزار سکتا. روح گئی, ختم. آج نماز ہے پر روح نہیں ہے. 80 سال زندگی گزارنے کے بعد روح نکل جائے, ایک قدم نہیں چل سکتا, تو جو نمازی بغیر روح کے ہو وہ کیسے آسمان پر جائے؟ جو دعائیں بغیر روح کے ہو وہ کیسے اوپر جائیں گے؟ جو ذکر و اذکار بغیر روح کے ہو وہ کیسے قبولیت کے دروازے کھولے گا؟ جو قرآن کی تلاوت بغیر روح کے ہو وہ کیسے میرے لیے زندگی میں آسانیاں لے کر آئے گی؟ اور بے حیائی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی بدولت ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے اس کی نحوست کی وجہ سے کہ تمہارے آبا و اجداد نے کبھی ان کا نام تک نہیں سنا. یا رسول اللہ, وہ نمازی ہوں, وہ انصام و صلی, اگرچہ وہ روزے دار ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ وہ نمازی کیوں نہ ہو, لیکن ان کی نمازیں, ان کے روزے بے روح ہوں گے, ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی طاقت نہیں. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, یہ بے حیائی کا گناہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. ہر چھوٹے بڑے کی زندگی میں ہے, ہر مرد عورت کی زندگی کے اندر ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے نا, اللہ کی شان, رستے میں ایک خاتون اپنے غلاموں کے ساتھ چل رہی تھی, اپنے غلاموں کے ساتھ چل رہی تھی, گانے گا رہے تھے اور بڑی حسین و جمیل تھی. بازار میں لائی گئی فروخت کرنے کے لیے, تو اس کی قیمت جو شروع ہوئی وہ 2 لاکھ درہم سے شروع ہوئی. اس کے حسن, اس کے جمال اور اس کی عمر اور اس کے انداز, اس کے نخرے, ان ساری باتوں کی وجہ. مالک بن دینار بھی گزر رہے تھے, تو پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا باندی ہے, فروخت ہونے کے لیے آئی ہے. کہا اچھا. کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 2 لاکھ لوگ لگا رہے ہیں. کہا اچھا. دیکھا, کہا بھائی مجھے بیچو گے؟ کہا کتنے میں؟ کہا کھجور کی 2 چوسی ہوئی گٹھلیوں کے قیمت میں, کے بدلے میں. کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا کیا ہے؟ عقل وقل ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ ان کو, اپنے غلاموں کو, کہ اس کو لے لو, اپنے بادشاہ کے, اپنے آقا کے پاس لے جاتے ہیں. وہاں لے جائیں گے, تھوڑی دیر گپ شپ کریں گے, مذاق ہوگا, ایک محفل جم جائے گی. چنانچہ مالک بن دینار کو بلایا گیا اور یہ لوگ لے کر اپنے آقا کے پاس گئے. آقا نے کہا بھائی, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آقا کو ساری کہانی سنا دی گئی. آقا نے کہا بھائی ادھر آؤ, کیا بات ہے؟ کہا تم نے کتنی قیمت لگائی میری باندی کی؟ کہا بہت زیادہ قیمت لگا دی. کہا کیا؟ کہا کھجور کی 2 چوسی ہوئی گٹھلیاں. یہ کوئی زیادہ قیمت ہے لگانے کی؟ کہاں؟ کہا اتنی قیمت کیوں لگا رہے ہو تم؟ کیوں ایسی قیمت لگا رہے ہو؟ کہا ایسی قیمت کیوں نہ لگاؤں؟ اس کے بال دیکھو, اگر اس میں تیل نہ لگائیں تو جوئیں پڑ جائیں, دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگ جائے, نہائے نہ تو جسم سے بدبو آنے لگ جائے, پیشاب کرے پخانہ کرے تو کوئی اس کے قریب جانے گوارا نہ کرے, ایک بیماری کا جھٹکا آ جائے سارا حسن دھو کے رکھ دے گا. یہ اس کی کیا اوقات ہے, اس کی کیا حیثیت ہے کہ جس کو پیشاب آتا ہے, جس کو پخانہ آتا ہے, جس کے کان میں میل, جس کی ناک میں کچرا, جس کی آنکھوں میں کچرا جمع ہو جاتا ہے, جس کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے, جس کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے بالوں میں جوئیں پڑتی ہیں, جس کو پسینہ آئے تو جسم سے بدبو اٹھتی ہے, یہ بھی کوئی دل لگانے کے قابل ہے؟ یہ بھی کوئی متوجہ ہونے کے قابل ہے؟ کہ اچھا, کہ میں تمہیں ایک ایسی لڑکی کا پتہ نہ دوں جو اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے, حسین ہے, بہتر ہے, بہترین ہے. اگر وہ فضا میں اپنا دوپٹہ لہرا دے تو ساری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے. وہ آسمان سے نیچے اپنی انگلی کا پورا کر دے تو سورج اس کے آگے بے نور ہو جائے. وہ اندھیری تاریک رات کے اندر اگر مسکرائے تو اس کے دانتوں کی روشنی سے سارا جہاں منور ہو جائے. وہ مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں, وہ زندوں سے بات کرے ان کے کلیجے پھٹ جائیں اور وہ مر جائیں. وہ کھارے سمندر میں تھوک دے تو وہ اس کا سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. جب وہ چلتی ہے اس کے ایک قدم پر 70,000 نخرے ظاہر ہوتے ہیں. وہ کئی جوڑے پہن کر بھی جب باہر آتی ہے تو اس کا حسن و جمال اس وقت بھی نکل رہا ہوتا ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے اس کو خریدنا. کہ یہ باندی کہاں ملے گی؟
کہاں ملے گی؟ کہ یہ حور ہے جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے. اس کی قیمت بتاؤں کیا ہے؟ کہ کیا ہے؟ کہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھنا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنا، اس پر اللہ تمہیں ایسی لڑکی عطا کرے گا. تو آقا نے کہا اچھا، کہ سب کچھ چھوڑ دو. باندی نے بھی اپنے کپڑے اتارے، دوسرے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے جن میں پیون لگا ہوا تھا. بادشاہ نے اپنے کپڑے چھوڑ دیے، پردے اتارے اور ان کو پہنا، اور زندگی کے بعد پھر موت تک انہوں نے اللہ اللہ کر کر تنہائی میں اس وقت کو گزارا. پھر گناہ کی طرف نہیں آئے، پھر باحیا زندگی گزاری. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جس دل میں ایمان نہیں ہوتا اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا. حیا وہ جوہر ہے جو آج مسلمانوں کی زندگی سے نکل گیا، اور باطل نے محنت بھی ایسی کری. چنانچہ تعلیمی اداروں کا ماحول ایسا بنا دیا گیا، بچپن ہی سے لڑکا لڑکی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں سوئمنگ ساتھ کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر کلب میں ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر اسی طرح ایک وقت آتا ہے کینسر کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح خطرناک قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اور یہ بے حیا والی زندگی گزار 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 کے ذلت اور رسوائی اور جو ہے وہ پریشانی والی اور خواری والی زندگی گزار کر پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے جاتے ہیں. ذلت بھی ان کا مقدر، خواری بھی ان کا مقدر، پریشانیاں بھی ان کا مقدر، بیماریاں بھی ان کا مقدر. یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ سمیٹ کر پھر قبر میں جاتے ہیں. قبر بھی ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے. میدان حشر میں اٹھیں گے وہ بھی ان کے لیے پریشانی کا ذریعہ، پل صراط پہ آئیں گے وہ ان کے لیے جہنم میں ڈلنے کا ذریعہ بنے گی، اور پھر آخرت میں اللہ کے عذاب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکار ہو جائے. یہ باطل کی محنت ہے. باطل کی سب سے پہلی محنت یہ ہے مسلمانوں سے حیا کو ختم کر دیا جائے، حیا کے جوہر کو ختم کر دیا جائے. جب مسلمان سے حیا ختم ہوگی وہ بے غیرت بن جائے گا. جو بے غیرت ہوگا اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی گناہ کرنا، ہر گناہ آسان، اس کے لیے ہر گناہ آسان. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اپنی آپ میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کریں. آج کے بعد کوئی بے حیائی والی چیز نہ میں نے دیکھنی ہے، نہ سننی ہے، نہ بولنی ہے، نہ پکڑنی ہے، نہ چلنا ہے، کچھ نہیں کر. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نا علماء نے، جنید بغدادی ہو اور دوسری طرف رابعہ بصریہ ہو، سرزمین حرم ہو، بیت اللہ سامنے ہو اور ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہو. جنید بغدادی پڑھا رہے ہو، رابعہ بصریہ پڑھ رہی ہو، سرزمین حرم ہے. ان دونوں کے درمیان میں بھی تیسرا شیطان آ جائے گا. دونوں کے درمیان میں بھی تیسرا شیطان آ جائے گا، ان کو بہکا دے گا ان کو. آج جو ہے نا تصور دیا جاتا ہے کہ میری بہن کی طرح ہے، یہ میری ماں کی طرح ہے. ماں کی طرح اسلام نے ایسے کوئی رشتے بیان نہیں کیے. جو ماں ہے وہ ماں ہے، جو بہن ہے وہ بہن ہے، بس. اس کے علاوہ سب نامحرم ہیں. محرم کے رشتے الگ، نامحرم کے رشتے الگ. اپنی دل دماغ سے، اپنی اندازے سے، اپنی تعلقات کی بنیاد پر کسی کو انسان چاہے کہ میں محرم اور بہن کا لقب دے کر بہن بنا لوں، ایسے نہیں بن سکتے. ایسے کوئی بہن نہیں بنتا، ایسے کوئی ماں نہیں بنتی. اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، شیطان مختلف انداز سے ہمارے دل و دماغ میں کسی کے لیے ہمدردی پیدا کر کے اگلے کو بہکانے کی کوشش کرے، اگلے سے رابطہ قائم کروانے کی کوشش کرے گا اور ہم بہک جائیں گے. اس لیے جو اپنے کپڑوں میں آگ، دوسرے کے کپڑوں سے آگ بجھانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو جلا دینا عقل مندی نہیں ہے. دوسروں کے کپڑوں میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے گئے اور خود آگ میں جلنے لگ گئے، یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات. ہر ایسا کام کہ جس میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے قدم اٹھایا اور اپنا ایمان ضائع ہو گیا، اپنے اعمال ضائع. سب سے پہلے اپنے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کی، اپنے اعمال صالحہ کے اندر روح کی فکر کر، ان کی فکر کر. دوسروں کی جوتی بچانے کے لیے گئے، اپنی جوتی چوری ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج ہمارے دل و دماغ میں شیطان مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے ایسی ہمدردیاں کسی کے لیے پیدا کر کے ان سے رابطہ قائم کروائے، پھر اس کے بعد آگے گناہ کی طرف لے جائے گا. اس لیے کوشش کر کے اپنے آپ کو ہر ایسی جگہ سے میلوں دور رکھنے کا اہتمام کریں کہ جو انسان کے لیے، جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے اعمال صالحہ کے لیے ضائع ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے. اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.